بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ کافی مشہور ہے اور بہت کثرت سے بیانات میں بولا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی جو آپ علیہ السلام کے راستے میں کچرا پھینکا کرتی تھی۔ اتفاق سے کسی دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آج اس بڑھیا کا کیا ہوا کہ جو کچرا نہیں پھینکی۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی عیادت کی، اس کی خیریت پوچھی۔ آپ کے اس حسن اخلاق سے وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لی۔ یہ واقعہ اس کثرت سے اور اس تأثر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، عظیمہ، کریمہ کو بتانے کے لیے عام طور سے بیانات میں بولا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ خیر خواہانہ طور پر عرض ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق حسنہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی گواہی کافی ہے۔ اللہ نے فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ صحابہ ان اخلاق کا چلتا پھرتا ثبوت ہیں۔ دسیوں مستند واقعات آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے سلسلے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بہت مستند حوالوں سے معتبر سندوں کے ساتھ مروی اور منقول ہیں۔ اس کے باوجود جو مذکورہ واقعہ بڑھیا کے کچرا ڈالنے کا اور آپ علیہ السلام کے اس کے بیمار ہونے پر عیادت کے لیے جانے کا واقعہ سیرت اور تاریخ اور حدیث کی کسی مستند کتاب تو کیا موضوع اور من گھڑت کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ واقعہ تاریخ اور حقائق کی روشنی میں بالکل جھوٹا اور من گھڑت واقعہ ہے، جسے محدثین نے، محققین نے موضوع کہا ہے، قطعی جھوٹا واقعہ کہا ہے۔ چنانچہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ اور تنبیہات میں مفتی عبدالباقی اخنزادہ دوسری جلد صفحہ نمبر 7 پر اس کی تحقیق کیے ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت سے، عرق ریزی سے اس کا خلاصہ نقل کیا ہے کہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اور جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہو وہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا بڑی بے ادبی اور آپ کی شان میں بڑی جرأت اور گستاخی کی بات ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ راستے میں کچرا پھینکتی ہو وہ خاتون، تو اس راستے میں وہ کون سا راستہ تھا جس میں صرف اللہ کے نبی چلتے ہوں، کوئی دوسرا نہ چلتا ہو؟ جب راستے میں کچرا پھینکے گی تو دوسری بات، ظاہر سی بات ہے، دوسرے بھی اس راستے سے گزریں گے تو وہ تو کم از کم اس بڑھیا کو منع کریں گے کہ تمہارے کچرا پھینکنے سے ہمارے راستے کی گندگی ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ کچرا پھینک رہی ہو اور صحابہ دیکھ کر خاموش رہ رہے ہوں، کوئی اسے منع بھی نہ کرتا ہو، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہونے کے باوجود کہ اس راستے میں یہ کچرا پھینکتی ہے، باوجود اسی راستے سے گزرنے کا اہتمام فرماتے ہوں۔ یہ سب چیزیں عقلی طور پر بھی غور کرنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے لیے باقی دسیوں مستند واقعات ہیں۔ البتہ تاریخ میں، تفسیر کی کتابوں میں، تفسیر طبری وغیرہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل سے متعلق لکھا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے گھر کے سامنے کچرا اور کانٹے پھینکا کرتی تھی۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا ایو جوارن ہادی، یہ کیسی پڑوسن ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ باقی اس ابو لہب کی بیوی کا بیمار ہونا اور آپ کا اس کی عیادت کے لیے جانا اور اس کا متاثر ہو کر ایمان قبول کر لینا، یہ حدیث کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو بیان کرنے کے لیے دوسرے مستند واقعات بیان کیے جائیں جو موضوع اور من گھڑت غیر ثابت واقعہ ہے، اسے بیانات میں بولنے سے احتیاط کی جائے۔